صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امام محمد تقی علیہ السلام: لو سقط الجاہل مختلف الناس. اگر جاہل خاموش ہو جائے تو جھگڑا ختم ہو جائے. یہ امام محمد تقی علیہ السلام یعنی ہم سب کے نوے امام، جن کی آج شب ولادت سعادت ہے، اور آپ سب کو تہہ دل سے زہرا چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے اور اپنی طرف سے آپ سب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے اپنے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے اور یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے سال ہم اپنے امام زمانہ کے ساتھ اس جشن کو ہم منا سکیں. جس امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت سعادت ہے، ان کی یہ قول ہے کہ اگر جاہل خاموش ہو جائے تو یقیناً جھگڑا ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہم آخری دور پہ گزر رہے ہیں. جو امام زمانہ اجل تعالیٰ فرجہ شریف کے یہ دور ہے، جس دور میں بہت سے ہمارے اماموں نے اکثر اماموں نے کہا کہ آخری زمانے میں فتنہ پھیل جائے گا، یعنی چاروں طرف جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، اور اس فساد کے لیے ختم کرنے کی سب سے بہترین رستہ ہے کہ اپنے اندر میں نالج کو گین کریں، جہاں تک ہو سکے ایڈوکیشنز حاصل کریں، جاہل نہ رہیں، کیونکہ جاہل ہوں گے تو ہم جھگڑا کریں گے. تو جاہل نہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو ایڈوکیٹڈ بنائیں، تاکہ کل جب ہمارے امام آئے تو ہم اپنے ایڈوکیشنز کے ذریعے سے ہم اپنے امام کو ہدیہ پیش کر سکیں، جو امام کو ضرورت ہے اس وقت کہ ہم ان کے بہترین ساتھیوں میں شمار پا سکیں. تو اٹ از اے ٹائم کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور درود پڑھتے ہوئے، صلوات پڑھتے ہوئے، کیونکہ امام کی ولادت کا جشن ہم منا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے امام کی کو ہدیہ پیش کریں درود کے ذریعے سے. یہ بہت اچھے اور بہترین تحفہ ہوگا امام کے لیے، اور وعدہ کریں کہ ہاں مولا ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اندر میں ایڈوکیشنز حاصل کریں تاکہ ہم فساد کو ختم کر سکیں. عزیزو، جس امام کی ولادت سعادت ہے، اس امام کی ولادت 10 رجب اور 195 ہجری میں ہوئی. مدینہ میں ان کی ولادت ہوئی، جن کے والد محترم امام علی رضا علیہ السلام ہیں، جن کی روضہ مشہد المقدس میں، اور والدہ گرامی جناب سبیکہ خاتون ہیں، جن کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سلام کہلوایا تھا. عزیزوں، اس امام کی دور جو بہت مختصر سی دور تھی، جس کو کہہ سکتے ہیں ہم 25 ایئرز اولڈ تک ہی وہ زندہ رہے، ان کو زندہ رہنے دیا گیا، اور امام ہمارے 8 سال کی عمر میں ہی امامت الحمدللہ امامت سنبھال لیا تھا انہوں نے 8 سال کی عمر میں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تھی تو امام کی عمر اس وقت صرف 8 سال کی تھی. امام محمد تقی علیہ السلام کا یہ جو لقب ہے، تقی تو کہتے ہیں ان کو جو بہت پائز ہوتے ہیں، جو بہت تقوی کرتے ہیں. آف کورس ہمارے امام سبھی متقی تھے، سبھی تقوی اختیار کرتے تھے، مگر جو ان کا مین جو سب سے بڑا جو ٹائٹل ہے، وہ ٹائٹل کہتے ہیں جواد. جواد اس کو کہتے ہیں جو بہت دینے والا ہو. عربی میں جواد اس شخص کو کہتے ہیں جواد جو بہت دینے والا ہے. اور امام محمد تقی علیہ السلام کے زندگی میں ہی امام کے گھر پر کافی لوگ آتے تھے، کافی لوگ آ کر کھڑے رہتے تھے، مجمع جمع رہتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام کسی کو بھی مایوس گھر واپس جانے نہیں دیتے تھے. جو بھی آتا تھا امام اس کو عنایت کرتے تھے. اسی طرح امام کے ہی زمانے میں بغداد میں مامون کے کچھ لوگوں نے امام کے چاہنے والے کو قید کر لیا اور کافی زمانے سے قید کر کے رکھا. تو امام سے اس نے توسل کی، قید خانے میں اس نے توسل کی، اور اس کے بعد جیسے اس کی توسل ہو جب اس نے کر لیا تو اس نے دیکھا کہ امام وہاں پر پہنچ گئے. کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام یہ کام بھی بہت آسانی سے کرتے تھے، جس کو کہتے ہیں طے العرض بھی کرتے تھے، یعنی ایک پل میں یہاں پل میں وہاں. جب ہمارے امام کا انشاءاللہ ظہور ہوگا تو مومنین کے پاس بھی یہ صفت آ جائے گی کہ ایک قدم ہمارا فار ایگزامپل ممبئی میں ہوگا تو دوسرا قدم انشاءاللہ مکے کی سرزمین میں انشاءاللہ ہم سب کا قدم ہوگا.
تو امام عرض کرتے تو امام جس نے توسل کی امام محمد تقی علیہ السلام سے، تو اس نے امام کو اپنے قید خانے میں پایا، اور امام اس کو کہتے ہیں کہ چلو سب دروازہ کھل چکا ہے، تم یہاں سے نکل چلو اور تمہیں کوئی بھی اب پریشان نہیں کرے گا۔ بہرحال جب اس کی رہائی ہو، جب وہ نکل گیا تو کچھ دن کے بعد جو فوجیوں نے جو اس کو پریزن میں بند کیا، تو ان لوگوں نے کہا ہم حیران ہیں اس بات سے کہ ساری دروازے بند ہیں، ابھی تک بند ہیں، اور بہت مضبوطی کے ساتھ بند کیا گیا، سارے پہرہ دار وہاں پر موجود تھے، پر اس کے باوجود بھی تم کیسے نکل گئے؟ جا کے تمہاری غلطی کو معاف کر دی گئی ہے، مگر کیا علت بتا سکتے ہو کہ وجہ کیا ہے نکلنے کی؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہم دعائے توسل پڑھ رہے تھے، اور جب ہم امام محمد تقی علیہ السلام کے جب ان سے توسل کے لیے جب ہم اس پیراگراف میں آئے، تو ہم نے امام محمد تقی علیہ السلام سے توسل کیا کہ مولا آپ ہی ہیں جو اس وقت ہمیں قید خانے سے بچا سکتے ہیں۔ اور یقین جب ہم دل سے مانگتے ہیں اور یقین کے ساتھ مانگتے ہیں تو حقیقت میں ہماری دعا مستجاب ہوتی ہے۔ بس یقین کو اپنے ساتھ رکھیں، یقین کو اپنے سے دور نہ ہونے، نہیں پتہ مولا قبول کریں گے کہ نہیں کریں، نہیں امام ضرور قبول کریں گے، کیونکہ امام تقی جواد کے لیے روایت میں ہے کہ جب انشاءاللہ اگر کوئی سورہ یاسین اگر تلاوت کرتا ہے، اور سورہ یاسین تلاوت کری نماز صبح کے بعد، نماز فجر کے بعد اگر کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اور پھر وہ امام محمد تقی علیہ السلام کو ہدیہ دیتا ہے، کہ اس کے گھر میں روزی کی پریشانی ختم ہو جاتی، فائنینشلی پرابلم اس کے گھر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے اپنے گھر میں فائنینشلی پرابلم کو دور کرنے کے لیے، تو بہترین نسخہ ہے کہ وہ انشاءاللہ نماز کے بعد یہ سورہ یاسین کی ضرور تلاوت کیا کرے۔ اس کے بعد کچھ روایت میں یہ ہے کہ جب آپ واجب نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر واجب نماز کے بعد، کہ بہت دینے والے، امام جواد کو کہا کہ بہت دینے والے، لقب ہی ملا ہے جواد کا، کبھی کسی کو مولا مایوس نہیں کرتے ہیں۔ اولاد کے لیے خصوصاً کسی کو اولاد نہ ہوتی ہو، یا کوئی اپنی اولاد کے لیے مانگ رہا ہے کہ صحیح اور سالم اولاد رہے، انشاءاللہ نیک صالح اولاد بنے، کوئی اپنا گھر چاہتا ہے، کوئی اپنے گھر لینا چاہتا ہے، یا گھر کے لیے کچھ چاہتا ہے، یا کوئی اپنی نوکری کی تلاش میں ہے، جاب چاہتا ہے، بہترین جاب مل سکے، یا کوئی کسی بھی دعا کے لیے اگر امام سے اپنے بیماری کو دور کروانا چاہتا ہے، تو امام محمد تقی علیہ السلام سے توسل کرے۔ اور توسل کا جو طریقہ ہے بہت زیادہ ٹف نہیں ہے، آسان طریقہ ہے کہ آپ ہر نماز واجب کے بعد 14 مرتبہ یعنی 14 ٹائمز اس نیت کے ساتھ آپ صلوات پڑھیں، اور 14 مرتبہ یعنی 14 ٹائمز آپ اہل بیت علیہم السلام کے دشمن پر لعنت کریں، صرف 14 مرتبہ۔ آپ کو یہ کام انجام، اس سے آسان اور کیا ہو سکتا ہے عزیزوں؟ آپ یہ کریں، اور اس کے بعد پھر امام محمد تقی علیہ السلام کے توسل سے دعا مانگے، کہا وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ کوشش کیجئے تاکہ پروردگار ہر ایک کی ہر مصیبت کو خداوند عالم دور کر دے۔ اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام کے روضے میں جو بھی زائرین اس وقت زیارت کے لیے جاتا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کرے، کیونکہ یہ خواتین کے طرف یہ زیادہ وہ جگہ ملتی ہے کہ جب آپ زری کی طرف جاتی ہیں تو بالکل اینگل میں ایک چھوٹا سا محراب بنا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا روم کہہ دیں جہاں پر 1 سے 2 افراد کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ جگہ بھی بہت مقدس ہے، وہاں بھی کہا گیا ہے اگر کوئی 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، اگر 2 رکعت نماز حاجت پڑھے تو اس کی حاجت رد نہیں ہوتی۔ اور امام محمد تقی علیہ السلام کی نیت نماز کی یوں ہوتی ہے کہ ہم نماز استغاثے امام محمد تقی علیہ السلام پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ۔ اگر یہ کہنا یاد نہ رہے تو آپ نماز حاجت بھی آپ کہہ سکتی، بتوسل امام محمد تقی علیہ السلام پڑھتی ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ۔ نماز کا طریقہ جو ہے عزیزوں، وہ نماز کا طریقہ بہت سمپل ہے، یا آپ نماز فجر کی طرح 2 رکعت پڑھیں، کیونکہ کافی لوگ ہوتے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے، تو ہر ایک کو ہمیں چانس دینی چاہیے، کیونکہ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ بہت سی دعائیں جو ہماری مثلاً حبس ہو جاتی ہے، ہمیں نہیں ملنے والی ہوتی، یا ہماری ڈیسٹنی میں نہیں ہوتی کہ ہمیں وہ دعا ہماری مستجاب کی جائے، مگر ان کے سبب سے کہتے ہیں نا، اردو کا بھی ایک پروورب ہے،
کر بھلا تو ہو بھلا. جب ہم کسی کے ساتھ سوچتے ہیں کہ ہاں کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے تو ڈیفینیٹلی خداوند عالم اہل بیت کے صدقے میں ہماری بھی بھلائی ہو جاتی ہے. اسی طرح جب کوئی امام محمد تقی علیہ السلام کے روضے میں یعنی کاظمین میں اگر گنبد کے نیچے اگر یہ 2 رکعت نماز پڑھے تو کہتے ہیں تمام دروازے کھل جاتے ہیں، اس کی قسمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ باب الحوائج کا روزہ ہے وہ. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ زیر گنبد امام محمد تقی اور امام موسیٰ کاظم اگر یہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے یہی کہہ کر کہ نماز حاجت بتوسل امام محمد تقی جواد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پڑھتے ہی ہوں یا پڑھتا ہوں 2 رکعت قربۃ اللہ. اور ہر 2 رکعت میں دونوں رکعت میں آپ کو یہی کرنی ہے کہ پہلی دفعہ الحمد کے بعد 12 مرتبہ یعنی 12 ٹائمز قل هو اللہ احد تلاوت کرنی ہے. اینڈ آفٹر دیٹ آپ کو ایک تسبیح صلوات کی آپ کو ان کو ہدیہ دینا ہے. اور اس کے بعد یا امام محمد تقی ابن امام علی رضا علیہ السلام ادرکنی ایک تسبیح آپ کو پڑھنی ہے. اور پڑھتے ہوئے کر کوئی دعا مانگتا ہے، اور بعض روایت میں کہ ہمارے علماء اور عرفاء کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جو حاجت آپ مانگ رہی ہیں اس حاجت کو آپ تصور میں رکھیں، بس یوں ہی پڑھ رہے ہیں بات کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں، اٹینشن کے ساتھ پڑھیں اور اس تصور کے ساتھ کہ آپ جو حاجت مانگنے آئی ہیں کیونکہ آپ باب الحوائج کے در پر بیٹھی ہیں ان سے حاجت مانگ رہی ہیں، تو جو بھی مانگ رہی ہیں اس تصور کے ساتھ مانگے تو انشاءاللہ یقیناً وہ دعا ان کی مستجاب ہوتی ہے انشاءاللہ. عزیزان محترم اپنے امام محمد تقی علیہ السلام کو بہترین ہدیہ دیں، قرآن کی تلاوت کر کے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ان کو صلوات پڑھ کر اور انشاءاللہ خوشیاں منا کر، اور دعا کریں کہ ہم سب مومنین کو جلد از جلد کاظمین کی زیارت جلد سے جلد نصیب ہو اور انشاءاللہ خوشیاں منائیں. اہل بیت سے ہمیشہ محبت رکھیں، عبادت آن ٹائم کریں، اہل بیت کے دشمن سے ہمیشہ نفرت کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.